اس بچی کے منہ سے نکلا ہوا جملہ، حضرت فاطمہ کے منہ سے نکلا ہوا جملہ، جو چاہے زمزم کے سامنے آپ نے اپنے والد کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، خون کس کے تھی؟ حضرت خدیجہ بھی تسلی دیتے دیتے، تعاون کرتے کرتے دنیا سے چلی گئیں۔ اب بیٹی آگے ہے، اب بیٹی نے چھوٹی عمر سے پیغمبر کا ساتھ دیا، پیغمبر کا تعاون کیا، پیغمبر کو تسلی دی، حضور کو انسیت، محبت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اپنی بیٹی سے بھی ہو گئی۔ اور حضور فرماتے تھے فاطمہ تجھے دیکھ کر مجھے اپنی تمہاری ماں یاد آ جاتی ہے۔ حضرت فاطمہ کو بھی حضور کے ساتھ اتنی انسیت ہو گئی تھی، شباہت ہو گئی تھی کہ حضور جیسے چلتے تھے فاطمہ ایسے ہی چلتی تھی۔ حضور کا انداز چلنے کا ایسا تھا کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ کو ہم دیکھتے تھے حضور کے بعد تو ہمیں حضور یاد آ جاتے تھے، کہ فاطمہ الزہرا کا انداز بولنے کا، چلنے کا، ناراض ہونے کا، بات کرنے کا 100% اپنے والد جیسا تھا۔ اس لیے اللہ نے ساری باطنی وہ ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ وہ احد کا واقعہ جو تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ہے، البدایہ کے اندر بھی ہے، کہ جب حضور علیہ السلام زخمی ہوئے اور آپ علیہ السلام کے دندان شہید ہوئے، حضور علیہ السلام کی کڑیاں چبھی، حضور کا خون زمین پر گرا، حضور علیہ السلام شدید زخمی ہو گئے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کا ایسے گھیرا ڈالا، حضور علیہ السلام کو بچاؤ کیا، اور میں نے حضور کو کہا یا رسول اللہ آپ کا تو خون بہہ چکا ہے، آپ تو کافی زخمی ہو چکے ہیں، دندان آپ کے شہید ہو چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی ابھی چھوڑو ان باتوں کو، فاطمہ کو نہ بتانا کہ پیغمبر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، پیغمبر تمہارے والد کو زخم آیا ہے، خون بہا ہے، اس لیے یہ فاطمہ برداشت نہیں کرے گی۔ ابھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور مجھ سے بات کر رہے تھے، میرے پیچھے فاطمہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ اب فاطمہ الزہرا آگے بڑھتی ہیں، وہی دوپٹہ جو مکہ کے اندر آپ نے چائے زمزم سے اپنے والد کا وہ گند چہرے سے اور جسم سے وہ صاف کیا تھا، آج وہی دوپٹہ کام آتا ہے، اور خون رسول اللہ کے دندان سے نکلا ہے، رسول اللہ کے چہرے اطہر سے نکلا ہے، اور دوپٹہ فاطمہ الزہرا کا ہے، اور فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھوں سے اپنے دوپٹے سے رسول اللہ کا زخم صاف کرتی ہیں، پھر وہ آگ میں جلا کر وہ آگ میں کس طرح جلانے کے بعد راکھ کو وہاں لگاتی ہیں، پھر اپنا دوپٹہ گیلا کر کے جسم سے صفائی کرتی ہیں، اور بڑے حوصلے کے ساتھ صفائی کر رہی ہیں، تسلی دے رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ ایسے تسلی کے جملے بولتی ہیں۔ حضور علیہ السلام حیران ہیں کہ فاطمہ اتنا مضبوط کیسے ہو گئی، دلیر کیسی ہو گئی۔ علی فرماتے ہیں میں بھی حیران تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے ساتھ چھوڑا گیا تو میں الگ ہو کر دیکھتا ہوں کہ جبل احد کے دامن میں پہاڑ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہیں اور زار قطار رو رہی ہیں۔ میں ان کے پاس چلا گیا، میں نے کہا فاطمہ وہاں تو دلیر تھی اور یہاں آ کے رو رہی ہو؟ فرمایا حضور کے سامنے اس لیے روئی نہیں کہ مجھے روتا دیکھ کے حضور علیہ السلام پریشان نہ ہو جائے، اور اب ادھر رو رہی ہیں۔ دل ایسے نرم تھا، محبت تھی، تکلیف اپنی بچپن سے رسول اللہ کو دیکھا تھا۔ آپ سوچئے مکہ کی 11 سالہ زندگی، 13 سالہ، اس میں 11-12 سال اپنے والد کو تکلیف میں دیکھا، پھر مدینہ گئی، جہاد کو دیکھا، پھر رسول اللہ کی خلوت جلوت کی زندگی کو دیکھا۔